بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فراست سلیم اور میرے ساتھ موجود ہیں اختر حسین صاحب، اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا میرا ہم سب کا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج انٹرنیشنل ٹاپک پر ڈسکشن ہوگی، اور پچھلے دنوں اسرائیل نے جس طرح اٹیک کیا حزب اللہ کے جو رہنما تھے ان کو شہید کیا، سید حسن نصر اللہ کو، اور اس سے پہلے ایک اٹیک انہوں نے کیا تھا کہ حماس کے رہنما تھے اسماعیل ہنیہ، ان کو تہران میں شہید کیا تھا۔ تو جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں اور وہ کیوں ایسا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اختر حسین صاحب، یہ بتائیے گا کہ اتنا بڑا انہوں نے حملہ کیا اور اس میں شہادت ہوئی اتنے بڑے رہنما کی، جن کو 1992 میں حزب اللہ کا رہنما بنا دیا گیا تھا، سربراہ بنا دیا گیا تھا۔ تو بظاہر تو نظر آتا ہے کہ اسرائیل نے بہت بڑی اچیومنٹ حاصل کی ہے، تو کیا یہ جو اس نے اٹیک کیا اسے آپ یہ خودکشی نہیں سمجھ رہے؟ اسرائیل اپنے لیے خودکشی کا راستہ جو ہے وہ ڈھونڈ رہا ہے۔ بہت شکریہ فراست۔ کہتے ہیں نا انٹرنیشنل ریلیشنز میں جب ہم بات کرتے ہیں تو پاور کی لیمیٹیشنز ہوتی ہے، لیکن کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ ایک بدمست ہاتھی آپ کہیں، کیونکہ زائنسٹ ہے، ان کے پاس طاقت ہے، تو اسی لیے وہ ان کا خیال ہے کہ بھائی پاور انلیمیٹڈ ہے۔ تو جب کہا جاتا ہے کہ پاور کرپٹس، ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی، تو بالکل اسی فارمولے پہ یہ چل رہے ہیں۔ زائنزم کی جو بنیاد ہے وہ پاور کے اوپر ہے۔ جو فلسطینیوں کو جب انہوں نے ان کی زمین سے بے دخل کیا، تو آپ اس وقت سے دیکھ لیں، پچھلے دنوں میں ہم نے بات کی تھی کہ یہ تقریباً کوئی 75 ایئر سے یہ طاقت کا استعمال کر رہے ہیں۔ ان کی ڈکشنری کے اندر ڈپلومیسی نہیں ہے، بالکل ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ آپ دیکھ لیں تو آج بھی اسی کا اظہار کر رہے ہیں، اسی طرح کر رہے ہیں۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ تاریخ ایسے نہیں چلتی، ہر چیز کی لمیٹیشن ہوتی ہے۔ بالکل۔ اب اگر وہ اس طرح جا رہے ہیں تو اس کا جواب رد عمل بھی آئے گا، ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، جواب آئے گا۔ اور وہ جواب انہوں نے کیا کہ 65 کے قریب جو ہے میزائل انہوں نے پھینکے حزب اللہ نے۔ جی بالکل۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران نے جب لاسٹ ٹائم اسماعیل ہنیہ کی شہادت ہوئی تھی تو ایران نے کہا تھا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ بالکل تو بالکل۔ اتنا ٹائم پیریڈ گزر گیا، انہوں نے بدلہ نہیں لیا، تو شاید اس وجہ سے انہیں شے مل گئی کہ میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ وہ آپ کی بات صحیح ہے۔ اس کا تعلق اسرائیل کی جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے وہاں پہ بھی اس کے روٹس آپ کو نظر آئیں گے۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ کیوں ایسا یہ پاگل ہو گیا ہے کہ پورے غزہ کو انہوں نے ڈیمالش کر دیا ہے، مطلب ٹنوں کے حساب سے انہوں نے بمباری کی، سب ختم، اور ابھی انہوں نے حماس کو ختم نہیں کیا ہے۔ حماس آج بھی ویسے ہی ہے، ٹھیک ہے، لیڈرز قتل کیے انہوں نے، آپ نظریے کو ختم نہیں کر سکتے، اور وہ چڑھ گئے اس پہ، لبنان پہ۔ پرابلم یہ آ رہی ہے کہ جو نیتن یاہو ہے اس کی پولیٹیکل سروائیول بھی اسی میں ہے کہ وہ اس کو ایسکیلیشن کی طرف لے کے جائے۔ وہاں کی عوام ہے وہ تو اس کے خلاف جا رہی ہے، اور کیا الیکشن میں دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں، اس کے خلاف نہیں ہے، یہ بڑی ہماری غلط فہمی، میں آپ کو اس کا بتا 90% نہیں تو 80% جو اسرائیلی ہے وہ اس بات کے حامی ہے کہ آپ ان کو کرش کرے، چاہے وہ حزب اللہ ہو چاہے حماس ہو، وہ اس کے ساتھ ہیں۔ پرابلم کہاں آ رہی ہے؟ جو ہاسٹیجز ہیں وہ مسئلہ کر رہا ہے، اسی لیے وہاں مظاہرے ہو رہے ہیں ان کے رہائی کے لیے جو ہے وہ صحیح۔ اس کے بعد جو الٹرا نیشنلسٹ ہے، جو زائنسٹ ہے، وہ اگر نیتن یاہو اگر کوئی کل کو کہنے کہ میں جا کے نیگوشیٹ کرتا ہوں اور ٹیمپریچر کو نیچے کرتا ہوں، اس اگلے دن اس کی کرسی ختم، اس کے اوپر کرپشن کے کیسز بھی ہے، تو وہ تو جیل میں ہوگا۔ اب اس کے پولیٹیکل سروائیول کا بھی مسئلہ ہے، کیونکہ وہ جو ہارڈ لائن زائنسٹ ہے ان کو بھی خوش رکھنا ہے، جیسے بین گویر جس کو آپ کہتے ہیں، ہاں جی، تو اس کی وجہ سے، اس کے پولیٹیکل سروائیول کی وجہ سے بھی وہ ایسکیلیشن کر رہا ہے۔ اور میں نے ابھی مجھے ایک تجزیہ ملا اپنا سوشل میڈیا پہ کہ اسرائیل یعنی جو کرنے جا رہا ہے یہ ڈیڈلیسٹ ان ہسٹری ہے، یعنی اتنا یہ خطرناک کام کرنے جا رہے ہیں کہ اس سے ان کے سروائیول بھی اسٹیک پہ ہو سکتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ آپ دیکھ لیں، آپ اس نے پیجز اٹیک کیے، اس کے بعد واقی ٹاکی یوز کیا، اور اس کے بعد جو اب انہوں نے انڈر گراؤنڈ ایک جو بلسٹر بم پھینکے، بالکل، اور ان کا جو وہ میں نے جو اس کی آئی ہے پر اس میں یہ ہے کہ 5000 پاؤنڈ وزنی ہیں، اور اس کے بعد کچھ 30,000 پاؤنڈ وزنی ہیں۔ جی جی، تو وہ امریکہ کی سپورٹ کے، اور وہ ہیں امریکہ کے پاس،
جنہوں نے انڈر گراؤنڈ زمین جی جی کے بالکل جانا ہے بالکل 60 فٹ جی جی اور جی 200 جو ہے وہ فٹ اس کو کنکریٹ جو مضبوط ہوگا اس کو جا کے اندر اس کے میں گھس کر جو ہے اس کو پھر اندر جا کے وہ بلاسٹ ہوگا. اچھا اس کی میں آپ کو مثال بھی دے دیتا ہوں. یہ بنکر بسٹر بوم جو ہے وہ انہوں نے عراق کے اندر بھی استعمال کیا تھا. صدام کو ڈھونڈنے کے لیے جگہ جگہ انہوں نے بنکر بسٹر استعمال کیے. اور امریکہ کی ہے نا یہ جی ٹیکنالوجی. 81 میں جو اس کا جو ایٹمی جو تنصیبات تھے اس کے اوپر بھی انہوں نے بنکر بسٹر اسرائیل نے مارے تھے. F-16s نے. اسرائیل نے یا امریکہ نے؟ نہیں اسرائیل نے جو ایٹمی اس پہ ایٹمی ریئیکٹر پہ حملہ کیا تھا عراق کے اوپر. بالکل بالکل 81 کی بات ہے. ٹھیک ہے. تو بنکر بسٹر بم جو ہے وہ اس کے پاس ہے. دنیا میں بہت کم لوگ جیسے بہت کم ممالک ہیں جیسے رشیا کے پاس ہے, چائنا موسٹ پروبیبلی ان کے پاس بھی, امریکہ کے پاس تو ہے, ان کی پوری ہسٹری ہے. اسی لیے وہ کیونکہ ان کو فری ہینڈ ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں, جس کو آپ جو ذکر بھی کر رہے تھے کہ اس وقت جو ہے وہ مطلب ایک لطیفہ بن گیا ہے کہ نیتن یاہو بیسیکلی یو ایس فارن پالیسی کو چلا رہے ہیں. بالکل وہ یو ایس اسے نہیں چلا رہا. ایگزیکٹلی وہ جو اپنا جو بائیڈن ہے ڈیڈ مین, مطلب کلینکلی نہیں ہے, وہ پہلے تو ادروائز یہ ہے کہ وہ مطلب ختم ہے وہ. اور اس کے بعد جو ان کے ایڈوائزرز ہیں جیک سالون وغیرہ یہ سارے بالکل یعنی کہ پرو اسرائیلی ہے, تو وہ چلا رہے ہیں. تو ان کو وہاں سے بلینک چیک مل جاتا ہے, ان کو جب حکم ہو تو وہ ظاہری بات ہے, پھر ان کو کس نے پوچھنا ہے. اگلا سوال میرا یہ ہے کہ جو یہ حزب اللہ پہ اٹیک کیا, آپریشن کر رہے ہیں, تو اس سے اسرائیل ان تنظیموں کو تو ختم کر نہیں سکے گا. جس طریقے سے حزب اللہ ہے انہوں نے اگلا اپنا نامزد کر دیا رہنما, اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہمارے پاس کمی نہیں ہے, اور اس میں کوئی کسی ہے بالکل وہ شک کی بات ہی نہیں ہے. چاہے حماس ہے, چاہے وہ جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ تنظیمیں جو ہیں ان کے ختم نہیں کر سکتے. تو اس کا پھر جو لاسٹ اس کی لمٹ ہوگی وہ کیا ہوگی؟ ہاں اب یہ کہ آپ نے یہ کہا کہ وہ آپریشن کر رہا ہے, اہداف کیا ہے. ہاں یہ اہداف کیا ہے بھئی, اب آپریشن کر رہا ہے تو کیا اس سے تنظیمیں ختم ہو جائیں گی؟ نہیں, اس سے تنظیمیں ختم نہیں ہوں گی. یہ ایکٹ آف ڈیسپریشن بھی ہے, ایکٹ آف ڈیسپریشن بھی ہے, کیونکہ انہوں نے 1 سال ہو گئے, 1 سال ہونے والے ہیں 7 اکتوبر 2023 ابھی تک وہ ہاسٹیجز ریسکیو نہیں کروا سکے. یہ کتنی بڑی بات ہے. حماس سے بالکل ہزاروں ٹن بم گرا دیے, وہ اپنے ریسکیو نہیں کر سکے. اور انہوں نے کیا کہ انہوں نے کہا چلے ہم IDF کو کہا کہ اب لبنان پہ ہم اٹیک کرتے ہیں. تو اب اس کا نقصان کیا ہوگا؟ نقصان تو یہ ہوگا کہ اسرائیل نے ایکٹ آف ڈیسپریشن میں ایک تو گلوبل ساؤتھ کو کھو دیا. اس نے دنیا کے اندر کہیں جہاں تھوڑی بہت اس کی مطلب گلوبل ساؤتھ کے اندر مائنس جس کا ذکر کیا تھا مائنس مغرب, باقی گلوبل ساؤتھ ہے صحیح, جس میں برکس ہیں, آسیان ہے, اور یہ اپنا ساؤتھ امریکہ کے ممالک ہے, پورا افریقن کانٹیننٹ ہے, یہ سب کے سب اسرائیل کے خلاف ہے اس وقت. تو اس کا نقصان کیا ہوا کہ نقصان اسرائیل کو ہو رہا ہے, لیکن امریکہ کی سیکیورٹی کے لیے بھی مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. کیسے؟ امریکی جو تنصیبات ہیں ان کے بیسز ہیں, اب وہ انڈر اٹیک ہوں گے. ہوتیز تو کر رہے ہیں نا, ہوتیز ان کے اوپر بمباری کر رہے ہیں, وہ باز نہیں آ رہے. سملرلی یو ایس کی پوزیشن جو پورے خطے کے اندر ہے بہت ہی ورنریبل ہے. راکٹ اٹیک ہوں گے, وہ اپنا سیریا میں وہ بیٹھا ہوا ہے غیر قانونی طور پہ, الطناف جو بارڈر ہے وہ اس کی جارڈن کے ساتھ. تو یہ اب ان کے لیے بڑا مسئلہ پیدا ہوگا. اب یہ کر تو دیا ہے لمٹ, انہوں نے کہا نا طاقت کی لمٹ ہوتی ہے, لیکن انلمیٹڈ سمجھ کے وہ اپنے آپ جب آپ کریں گے ایسکلیشن کریں گے تو پھر اس کا رد عمل بھی آئے گا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسکلیٹ کریں گے اور جواب نہیں آئے گا, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اب مجھے لاسٹ سوال اور 1 منٹ ہمارے پاس ہے, مجھے یہ بتائیں کہ ایران اب کیا کرنے جا رہا ہے؟ ایران اٹیک کرے گا جبکہ ان کے جو وہ آیت اللہ خامنئی ہیں سپریم لیڈر, وہ ابھی انڈر گراؤنڈ ہو گئے, یعنی کہ محفوظ مقام پر منتقل ہو گئے, اور بنتا بھی تھا کیونکہ نیکسٹ ٹارگٹ اسرائیل کا ایران کی طرف ہو سکتا. تو کیا ایران اب کوئی بدلہ لے سکتا ہے, کوئی بڑا اٹیک کر سکتا ہے؟ ایران کی پوزیشن بہت ہی کرٹیکل ہے اس وقت, کیونکہ ان کی اکانومی کا بھی ایشو ہے. بے شک. اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے جو رپروشما کیا ہے سعودی عرب کے ساتھ, ان کے ساتھ, تو یہ ایک بڑا ایک طرف جو ہے وہ جو اپنا گلف کنٹریز ہیں وہ نارملائزیشن چاہتے ہیں. ایران کی پوزیشن اس کی ویزا ویز اکانومی اور پھر برکس بہت ہی نازک ہے. تو یہ ایران کو ٹریپ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, ایک طرح سے ایران کو ٹریپ کرنے کی بھی کوشش ہے.
صحیح ہے. تو اس کا تو ایران نتیجہ ایسے خاموش تو نہیں بیٹھے نہیں. گا. اب یہ خبر آ رہی ہے جو میں یہ بات تو ہے کہ اس کے پاس ظاہری بات ہے کہ ریسورسز نہیں ہیں اتنے, ہاں لیکن وہ خاموش بیٹھنے والوں نہیں میں سے خاموش نہیں بھی ہے. بیٹھنے والا نہیں, اس کے بھی الائز ہے, ایسا نہیں ہے. تو اب خبر آ رہی ہے کہ وہ کوئی 12 گھنٹے میں اٹیک ہونے جا رہا ہے, تو یہ ہم اچھا, دیکھیں گے ابھی اسرائیل کے ہاں اوپر کہ یعنی کس طرح اٹیک ہوتا ہے, بیلسٹک میزائل سے کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, ہمیں نہیں پتا. یہ ظاہری بات ہے کہ آنے والے ایگزیکٹلی دنوں وہ میں پتہ چل جائے گا. ریٹیلیٹری, لیکن خاموش نہیں بیٹھے گا. خاموش نہیں بیٹھیں کیونکہ حزب اللہ کے ساتھ ان کے کمانڈرز بھی وہ بھی شہید ہوئے. سعید حسن نصر اللہ کے ساتھ ایران کے بھی کچھ لوگ تھے, وہ بھی شہید ہوئے. تو ایران کی پوزیشن بہت, اگر وہ ریٹیلیٹری اس موڈ میں نہیں جاتا ہے تو بھی وہ نقصان میں ہے, مطلب تو بھی ایشو ہوگا. پھر ظاہری بات ہے کہ اس کی عوام جو ہے Exactly. وہ اسے کہے گی کہ بھائی ہاں. آپ نے ابھی تک بدلہ نہیں لیا, اسماعیل ہنیہ شہید ہو گئے اور اب اس کے بعد حزب اللہ رہنما, اور اس کو سپورٹ بھی ایران کی تھی, ایگزیکٹلی اور اب بھی اگر جا کے نہیں کریں گے تو پھر, اور دوسری طرف اگر وہ اٹیک کرتا ہے تو پھر امریکہ آلریڈی کہہ چکا ہے کہ میں پھر اسرائیل کے ساتھ جاؤں گا اور ایران کے خلاف جو ہے میں سپورٹ کروں گا اسرائیل کو. تو ایران کی پوزیشن بڑی کمزور ہے, اس کو ہم تھوڑے ڈسکس کر سکتے ہیں, مطلب اس کے اندر کافی یہ ہم انشاءاللہ اگلی پھر ویڈیو میں نا کریں گے. ناظرین آپ نے گفتگو سنی کہ ایران اگر اٹیک کرتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے کہ امریکہ ہر صورت اسرائیل کو سپورٹ کرے گا, اور اگر ایران اٹیک نہیں کرتا تو پھر اس کی جو عوام ہے وہاں کی, وہ اپنی حکومت کے خلاف جو ہے وہ اس کو تنقید کا جو ہے نشانہ بنائے گی. مجھے اور اختر حسین کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.